الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نحل کے اندر اپنی ربوبیت کا اور قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اپنا گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی عمارتوں میں۔ چنانچہ شہد کی مکھی کے دل میں جو اللہ نے بات ڈالی اس کے مطابق شہد کی مکھی نے اپنے گھر بنائے، اپنے چھتے بنائے۔ وہ عام طور پر اونچے مقامات پر اپنا چھتا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، مکان تعمیر کرتی ہے، اور نیچے اگر کہیں اپنا چھتا بناتی ہے تو بہت محفوظ مقام دیکھ کر کے بناتی ہے، ورنہ عام طور پر درخت کی شاخوں میں بنائے گی، پہاڑوں میں بنائے گی، یا مکان کی چھت پر اور دیوار پر بنائے گی۔ تو اللہ نے اس کو یہ ہنر دیا، یہ صلاحیت دی کہ وہ اپنا گھر بنائے۔ آپ اس کے چھتے پر غور کریں گے تو اللہ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ نظر آئے گا۔ لکھا ہے اور جو ماہرین فن ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو اپنا چھتا بناتی ہے وہ شکل 6 کونوں کی ہوتی ہے، یعنی 5 کونے کا چھتا یا 4 کونوں والا چھتا نہیں بناتی۔ یہ جب بھی چھتا بناتی ہے تو 6 کونوں والا چھتا بناتی ہے۔ ایسا اس لیے کرتی ہے یہ مکھی تاکہ کوئی بھی کونا اس کا بیکار نہ جائے، برباد نہ جائے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ چھتا بناتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک زبردست نشانی ہے۔ چھتے میں جو خانے ہوتے ہیں وہ 20,000 سے لے کر 30,000 تک ہوتے ہیں۔ اس کا جو گھر ہوتا ہے، اس کا جو چھتا ہوتا ہے، 20,000 سے لے کر 30,000 تک چھتوں میں خانے موجود ہوتے ہیں، اور اس قدر شاندار چھتا ہوتا ہے اور ایسا سیدھا بنتا ہے کہ اگر آپ انچ پٹری سے ناپ بھی لیں تو کہیں بال برابر فرق نہیں آئے گا۔ جبکہ اس مکھی نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، کسی اسکول کالج میں نہیں گئی، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، انجینئرنگ کا کوئی کورس نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پورے حساب سے جیسے انچ پٹری سے کوئی گھر بناتا ہے کہ بال برابر کہیں فرق نہ آئے، اسی طرح بہت حسن تدبیر سے، حسن انتظام سے یہ مکھیاں اپنا چھتا بناتی ہیں۔ اگر ان چھتوں پر انسان غور کرے اور ان گھروں پر غور کرے تو اللہ کی صنعت اور کاریگری کا حیرت ناک یہ نمونہ ہوگا کہ آخر ان مکھیوں میں یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی، ان کو کیسے اتنا علم ہو گیا کہ بغیر کسی پیمائش کے اور بغیر کسی انچ پٹری کے بہت اچھے انداز میں 6 کونوں والا چھتا تعمیر کر دیتی ہے۔ اور صرف
چھتا ہی پر غور مت کیجیے، یہ چھتا اپنے آپ میں ایک صنعت اور کاریگری کا ایک شاندار بہترین نمونہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جو رسیں چوس کر یہ مکھیاں لاتی ہیں اور شہد تیار کرتی ہیں، ان میں بھی بڑی بڑی زبردست اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مکھیوں کو آپ دیکھیں، یہ بہت دور تک نکل جاتی ہیں، پھل پہ بیٹھتی ہیں، پھولوں پر بیٹھتی ہیں، رس نکالتی ہیں، عرق چوستی ہیں، یہاں بیٹھی یہاں رس چوسا آگے نکل گئی، وہاں بیٹھی وہاں رس چوسا اس کے آگے نکل گئی۔ اس طرح ایک صاحب نے بتایا کہ ان کا رینج جو ہوتا ہے 13 کلومیٹر تک یہ دور چلی جاتی ہے۔ اب 13 کلومیٹر تک دور چلا جانا اور پھر بغیر بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس آ جانا، یہ اللہ کی قدرت کی اور حکمت کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے یہ جس راستے کو جاتی ہیں پھر اس راستے سے واپس آ جاتی ہیں، اس راستے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، وہاں اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کا ذکر کیا ہے، صفت ربوبیت۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ اپنے رب کے راستوں پر فرما برداری سے چل، رب کے راستے ہیں یہ، تو رب کے راستے کہہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ میری ربوبیت کی کار فرمائی ہے یہ، ورنہ چھوٹی سی مخلوق، ادنا سی مخلوق میں اتنی کہاں صلاحیت کہ پورے راستے کو یہ سمجھ لے اور راستے کو پوری طرح سمجھ کر کے اپنے چھتے اور گھر میں واپس آ جائے۔ اچھا، یہ مکھیاں جو آتی ہیں، اگر پاس میں اور بھی شہد کا چھتا لگا ہوا ہے یا شہد کا ڈبہ رکھا ہوا ہے تو اپنے ہی ڈبے میں اپنے ہی چھتے میں واپس آئیں گی، دوسرے میں نہیں گھسیں گی۔ 13 کلومیٹر دور تک چلی گئی، پھر وہاں سے واپس آ گئی اور سیدھے اپنے منزل میں اپنے گھر میں آ رہی ہیں۔ آخر یہ ذہن، یہ دماغ، یہ صلاحیت کس نے دی ان کو؟ اللہ نے دی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں کا پروردگار ہے۔ تو بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی مخلوق تک سب کی تربیت اور سب کی پرورش اللہ کرتا ہے۔ اسی لیے شہد کے مکھیوں کی جو راستے ہیں، ان راستوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے اپنی ربوبیت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے، اپنی ربوبیت کے پہلو کو واضح فرمایا ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ اپنے رب کے راستوں کی طرف فرما برداری سے چل۔ اب یہ کہاں کہاں سے جڑی بوٹیاں اور عرق اور رس چوس کر لا کر شہد تیار کرتی ہیں، اور ایسی خوبصورتی کے ساتھ اور ایسی صفائی کے ساتھ لے کر آتی ہیں کہ آج کی جو مشینیں ہیں ایسے اجزاء کو اتنے بہترین طریقے پر لے نہیں سکتی۔ یہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کا رنگ دیکھیے تو رنگ مختلف، یخرج من بطونها شراب مختلف فیہ شفاء للناس، کہ ان مکھیوں کے پیٹ سے اللہ پینے والی چیز نکالتا ہے، مشروب نکالتا ہے، پانی میں ملا کے پیا جاتا ہے، دودھ میں ملا کر کے پیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بہترین چیز ہے، شیریں چیز ہے، اور رنگ اس کا دیکھیے تو مختلف ہے۔ چنانچہ شہد کبھی سیاہی مائل ہوتا ہے، اور کوئی شہد سفید ہوتا ہے، اور کوئی شہد سرخ ہوتا ہے، کوئی شہد زرد یعنی پیلا ہوتا ہے۔ موسم چینج ہوتا ہے، غذا بدلتی ہے، اور مکھیوں کی عمر کا فرق ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ شہد کے رنگ کو بھی، کلر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ غذا الگ ہو گئی تو رنگ بدل گیا، موسم بدل گیا تو رنگ بھی بدل گیا، مکھیاں بدل گئیں، عمر کا فرق ہو گیا تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے شہد کے رنگ پر، شہد کا رنگ بدل گیا۔ عرب کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب ملکوں میں 8 قسم کے شہد پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو شہد ملتا ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں، وہ عام طور پہ ہم اس کا رنگ جانتے ہیں، کلر جانتے ہیں، سرخ بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، زرد اور پیلا ہوتا ہے، سیاہی مائل ہوتا ہے، اور عرب میں 8 قسم کے شہد ذکر کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت ہے اور اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، غور تو کرو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ اس میں بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے واسطے۔ کس طرح غور کریں، سوچئے۔ ایک تو اس بات پر غور کریں کہ دودھ دینے والے جو جانور ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، موسم چاہے سردی کا ہو، چاہے گرمی کا ہو، چاہے برسات کا ہو، غذا ان کی ہری ہو، پیلی ہو، کچھ بھی ہو، وہ جیسی بھی غذا کھائیں گے، جس موسم میں بھی کھائیں گے، ان کا جو دودھ نکلے گا وہ سفید ہی ہوگا۔ دودھ کا رنگ وائٹ ہی ہوتا ہے، رنگ بدلتا نہیں۔ لیکن شہد کی مکھیوں کا اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ان کا جو شہد تیار ہوتا ہے، کبھی سیاہی مائل تو کبھی سرخ، کبھی سفید اور کبھی پیلا، رنگ چینج کر دیا، موسم بدل گیا، غذا بدل گئی، عمر میں فرق آ گیا تو اللہ نے شہد کا رنگ بھی تبدیل کر دیا۔ وہاں رنگ ایک ہے سفید اور یہاں رنگ مختلف۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے رنگ جو مختلف ہیں، اس پر بھی غور کرو۔ اور جانوروں کے تھن سے جو دودھ برآمد ہوتا ہے وہ ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، اس پر بھی غور کرو۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دوا کے طور پہ بھی شہد استعمال ہوتا ہے، خالص شہد بھی دوا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور دواؤں میں مکس کر کے بھی شہد دوا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو اطباء ہیں، ڈاکٹر ہیں، حکماء ہیں، وہ شہد کا بھی مشورہ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے دواؤں کے ساتھ ملا کر کے بھی شہد دیتے ہیں، اور برسہ برس سے تجربہ چلا آ رہا ہے۔ تو شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، بیماری کا علاج رکھا ہے، اور اس پر، اس کے منافع پر، اس کی خوبیوں پر، اس کے فوائد پر کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں ماہرین فن نے۔ یعنی شہد کے کتنے فائدے ہیں، کتنے منافع ہیں، اور کتنی اس کے اندر لذتیں ہیں، ان سب خوبیوں پر جو ماہرین فن ہیں انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ اور خود مکھی پر بھی ریسرچ کرنے والوں نے مکھی کی 20,000 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں بھائی؟ 20,000 قسمیں۔ بعض مکھیاں تو آپ خود ہی دیکھتے ہیں، کچھ کالی چھوٹی مکھی آپ کے ارد گرد آتی رہتی ہے، کبھی ناک پہ بیٹھے گی، کبھی سر پہ بیٹھے گی، کبھی کپڑے پہ بیٹھے گی، اس طرح بیٹھتی رہتی ہے۔ ایک مکھی کبھی آم کے موسم میں آتی ہے، دیکھتے ہوں گے، کچھ ہرے کلر کی ہوتی ہے، اور ایک شہد کی مکھی ہے۔ کچھ مکھیاں تو ہم ہی جانتے ہیں، باقی 20,000 قسمیں مکھیوں کی بیان کی ہیں ماہرین فن۔ تو اللہ کی قدرت کی یہ سب نشانیاں ہیں۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی زہریلی ہوتی ہے، ایسا زہریلا جانور، اس زہریلے جانور کے پیٹ سے اللہ شفا کا نسخہ تیار کر رہا ہے، تریاق پیش کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ ایک مکھی اگر آپ کو ڈس لے، آپ کو ڈنک مار دے، کیا ڈسے گی؟ ڈنک مار دے، تو یہ شہد کی مکھی کے ڈنک مارنے سے آدمی بلبلا اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے،
درد ہوتا ہے جہاں پہ یہ ڈنک مارتی ہے۔ تو شہد کی یہ مکھی اتنی خطرناک ہے اور اتنی زہرناک ہے، اس میں زہریلا مادہ ہے، لیکن اس زہریلے مادے کے اندر سے چھان کر کے اللہ شفا کی دوا بھیج رہا ہے، اور شفا کی دوا تمہیں دے رہا ہے۔ فیہ شفاء للناس، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے سب ذکر کر کے کہ میری قدرت کو پہچانو، اس میں نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس چھوٹی سی مکھی کے اندر گھر بنانے کا جو ہنر مل گیا، پھر شہد تیار کرنے کی جو صلاحیت اس کو مل گئی، یہ سب کیسے ایسے ہی ہو گئی؟ یہ صلاحیت اللہ کی طرف سے اس کو ملی، ورنہ شہد کی مکھی کے اندر کیا ہوگی؟ اگر اللہ رہنمائی نہ کرے، اللہ اگر تربیت نہ کرے، اور اللہ اس کے اندر صلاحیت استعداد نہ رکھے، تو اس کے اندر کیا خوبی پیدا ہوگی؟ چھوٹی سی مکھی کی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر آپ اسے دو انگلیوں کے بیچ میں رکھ دیں اور پیس دیں تو مسل جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا۔ لیکن اسی چھوٹی سی مکھی سے، ننھی مخلوق سے اللہ نے حسن تدبیر کا، سمجھ بوجھ کا ایسا شاندار کام کیا ہے کہ آدمی دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے۔ اچھا، ان کے یہاں حکومت کا باقاعدہ نظام چلتا ہے، جیسے انسانوں کے یہاں حکومت کا نظام قائم ہے، ایسے ان کے یہاں حکومت کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے۔ کچھ مکھیاں وہ ہوتی ہیں جو دربانی کا کام کرتی ہیں، کچھ مکھیاں وہ ہوتی ہیں جو موم جمع کر کے لاتی ہیں، نباتات پر صفوف کی شکل میں موم ہوتے ہیں، وہ اکٹھا کر کے لے کر کے آتی ہیں۔ اسی طرح زیادہ تر موم کا مادہ گنے میں پایا جاتا ہے، یہ وہاں سے لے کر کے آتی ہیں۔ اور کچھ مکھیاں وہ ہیں جو انجینئرنگ کا، معماری کا کام کرتی ہیں، یہ چھتا بناتی ہیں، یہ ان کو موم دیتی ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے انجینئر چھتا بناتے ہیں۔ دیکھ کر کے ہر ایک یہ کہہ اٹھے گا کہ واقعی اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے اس کے اندر۔ یہ اتنی شاندار جو منزل بنی ہے، گھر بنا ہے، چھتا بنا ہے، یہ کسی بڑے ماہر اور عجیب و غریب صلاحیت رکھنے والے انجینئر نے اس کو بنایا ہے، تیار کیا ہے۔ تو اب ان کے اندر جو نظام ہے، وہ نظام اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ نظر آئے گا کہ دربان جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ پہرا دیتی ہیں، دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بالکل کنارے بیٹھ جاتی ہیں چھتے کے۔ باہر سے جو مکھیاں رس چوس کر آتی ہیں اندر داخل ہونے کے لیے، تو پہلے یہ چیک کرتی ہیں مکھیاں اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ اسی چھتے کی مکھی ہے یہ، لیکن گندگی پر بیٹھ کر آئی ہے اور کسی ناپاک جگہ پر بیٹھ کر کے آئی ہے، جسم اس کا ناپاک ہو گیا ہے، تو اندر انٹری نہیں ہوگی، باہر روک دیں گے۔ اور جو اس کی رانی ہوتی ہے، ملکہ ہوتی ہے، جو حکمراں مکھی ہوتی ہے، جو دوسری مکھیوں سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے، وہ مکھی رانی اس کو مار ڈالتی ہے۔ اب سوچئے کہ گندی جگہ بیٹھ کر کے کیوں آئی، تو ایک ناپاک جگہ بیٹھ کر کے یہاں کیوں آئی؟ ایسا خالص شہد تیار ہو کہ جو اس کے لیے بھی غذا بنے اور لوگوں کے لیے بھی شفا بنے۔ اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے مکھیوں کا۔ یہ جو رانی مکھی ہوتی ہے، جس کو ملکہ بھی کہتے ہیں اور حکمراں بھی کہتے ہیں، تمام مکھیاں اس کی تابعدار ہوتی ہیں، سب اس کی فرما برداری کرتی ہیں۔ جس طرح وہ نظام چلاتی ہے، ساری مکھیاں اس نظام کے تحت اپنے آپ کو چلاتی ہیں۔ یہ سمجھ بوجھ، یہ مادہ فرما برداری کا، اطاعت کا اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے،
اور اسی نظم و ضبط کے ساتھ یہ سارا شہد کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر سب کے لیے شفا رکھی۔ اب شفا پر بات آئی تو میں عرض کر دوں کہ اللہ نے شفا کی بات بتلا کر، ذکر فرما کر یہ پیغام دیا ہے کہ تم اسے استعمال کرو گے تو بیماریوں کا علاج ہوگا۔ تو اللہ نے علاج کی ترغیب دی۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو شفا قرار دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اگر بیمار ہو جاؤ، بیماری میں اس کو استعمال کرو تو اس کا فائدہ ہوگا اور بیماری دفع ہوگی۔ چنانچہ ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا شہد پلاؤ۔ چنانچہ جا کر کے شہد پلا دیا، لیکن بیماری بدستور باقی رہی۔ دوبارہ پھر آئے اور اپنے بھائی کی بیماری کی شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا شہد پلاؤ۔ چنانچہ پھر شہد پلایا، لیکن بیماری ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو تیسری مرتبہ آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، کہ اللہ کی بات سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شہد میں تو شفا رکھی اللہ نے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے خاص مزاج کی وجہ سے جلد اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا، تم پھر شہد جا کر کے پلاؤ۔ چنانچہ جب پھر جا کر شہد پلایا تو طبیعت صاف ہو گئی اور جو بیماری تھی سب ختم ہو گئی۔ اللہ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کی تلقین فرمائی اور دوا کے طور پہ اسے استعمال کرنے کی تلقین کی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، کیوں نہیں، علاج کرو۔ اس لیے کہ اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے تو اس کی دوا بھی پیدا فرمائی ہے، علاج کرو۔ جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے اللہ نے دوا بھی پیدا فرمائی ہے، صرف ایک مرض ایسا ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کون سا مرض ہے جس کا علاج نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑھاپا، کہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم کالا دانہ استعمال کرنے کو لازم پکڑ لو، یعنی لازمی طور پہ کالا دانہ استعمال کرو، کیونکہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے سام کے۔ سام کا معنی ہے موت، موت کا کوئی علاج نہیں ہے، باقی کالا دانہ استعمال کرو، اس میں ہر بیماری کی دوا ہے۔ کالے دانے سے مراد کلونجی، کالے دانے سے مراد کیا ہے؟ کلونجی، اس کو استعمال کرو۔